کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم مدنی چینل کے سلسلے ہدایت کے ستارے اس میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل پابندی سے مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں سنتے ہیں، ان کی پیاری سیرت سے ہم مدنی پھول چن کر اپنے دل کے مدنی گلدستوں میں سجاتے ہیں۔ آئیے ہم درود پاک کی فضیلت ملاحظہ کرتے ہیں۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلام بھائیو، ہم آج کے سلسلے میں عشرہ مبشرہ میں سے ایک بہت ہی پیارے صحابی ہیں، ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ منقول ہے کہ مکے کا ایک نوجوان مالدار تاجر، وہ اپنی امانت داری اور تجارتی مہارتوں کی بنا پر بہت مشہور تھا، بہت فیمس تھا۔ وہ دور دراز ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ ملک یمن میں جانے کا بھی اسے اتفاق ہوا۔ اس تاجر کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بہت ہی ایمان افروز ہے۔ چنانچہ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، وہ تاجر خود بیان کرتے ہیں کہ میرا یا میرے والد کا جب بھی یمن میں جانا ہوتا، جب بھی میں یا میرے والد یمن میں جاتے، ہم اسکلان بن اواکن حمیری کے پاس ٹھہرتے۔ ایک شخص کا نام ہے کہ ہم اس کے پاس قیام کیا کرتے تھے۔ میں جب بھی جاتا وہ مکہ مکرمہ، کعبہ مشرفہ، زمزم شریف کے بارے میں مجھ سے پوچھا کرتا، اور یہ سوال بھی ہمیشہ پوچھتا، کیا تمہارے ہاں کسی ایسے شخص کا ظہور ہوا ہے کہ جس کا چرچا بہت زیادہ ہو؟ یعنی وہ یہ سوال مجھ سے پوچھا کرتا تھا، کسی نے تمہارے دین کی مخالفت تو نہیں کی؟ مگر ہر بار میں نفی میں جواب دیتا کہ کوئی ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ قریش کے دیگر مختلف اشراف کا ذکر وہ مجھ سے کرتا، یعنی دیگر لوگوں کا ذکر بھی مجھ سے کیا کرتا، یہاں تک کہ جب سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے سال اسکلان بن اواکن حمیری کے پاس میں یمن میں پہنچا تو وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، اس کی قوت سماعت اور بینائی متاثر ہو چکی تھی، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور اس نے میرا تعارف پوچھا۔ میں نے اپنا نسب بتانا شروع کیا، وہ فوراً پہچان گیا اور کہنے لگا، اے معزز ظہری مہمان، بس اتنا ہی کافی ہے۔ پھر کہنے لگا، تمہیں میں ایک عجیب و غریب اور اچھی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے تجارت سے زیادہ نفع مند ہو؟
میں نے کہا ضرور دیجئے۔ جب میں نے ہاں کہا تو اس پر وہ کہنے لگا گزشتہ ماہ یعنی پچھلے ماہ تمہاری قوم میں اللہ عز و جل نے ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا ہے جسے اس نے مقام مصطفیٰ و مرتضیٰ پر فائز کیا ہے۔ اس پر کتاب نازل فرمائی جائے گی اور اسے بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ وہ بت پرستی روکے گا اور اسلام کی دعوت دے گا، حق پر عمل کرنے کا حکم دے گا، خود بھی حق کا پیرو ہوگا اور باطل سے نہ صرف روکے گا بلکہ اسے جڑ سمیت اکھاڑ پھینکے گا۔ پھر اس تاجر نے جب یہ باتیں سنی، اس ہمجری بوڑھے شخص کی، اس راہب کی یہ باتیں سن کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی باتیں میرے دل میں گر کر گئیں۔ میں نے بڑی بےتابی سے اس نبی کے قبیلے کے متعلق سوال کیا تو اس ہمجری راہب نے بتایا وہ بنی ہاشم سے ہے، تم ان کے رشتہ دار ہو۔ میری خیر خواہی کرتے ہوئے اس نے مجھے نصیحت کی اپنے قیام کو یہاں مختصر کرو، یعنی تھوڑی دیر رہو یمن میں اور جلد لوٹ جاؤ، جا کر ان کی تصدیق کے ساتھ ساتھ ان کا تعاون بھی کرو اور یہ اشعار میری طرف سے ان کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ ہمجری نے کچھ اشعار دیے، وہ اشعار کچھ یوں تھے، ترجمہ اس رب ذوالجلال کی قسم جو بلندیوں والا اور روز و شب کو ایک دوسرے سے نکالنے والا ہے، اے اس ہستی کے فرزند جن کی جان کے بدلے جانوروں کو ذبح کر کے فدیہ دیا گیا، یقیناً آپ کا تعلق عظمت و شرافت میں قریش سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا آخری شعر فرمایا اے شفیع دو جہاں اس رب کائنات کی بارگاہ ناز میں میری شفاعت کیجئے گا جو لوگوں کو فلاح و کامرانی کی طرف بلاتا ہے۔ میں نے یہ اشعار خوب اچھی طرح یاد کر لیے۔ تاجر کہتے ہیں کہ میں نے یہ اشعار یاد کر لیے اور اپنے کاروباری معاملات سے جلد فارغ ہو کر میں مکہ مکرمہ میں لوٹ آیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے بتایا یہ مبعوث ہونے والے نبی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند نبی پاک صاحب لولاک محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ میں بارگاہ نبوت میں حاضری دی، اس وقت سلطان بحر و بر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھ کے فرمانے لگے میں ایک خوش نصیب چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے لیے مجھے خیر ہی کی امید ہے۔ پھر استفسار فرمایا کہ یہاں آنے سے قبل تمہارے ساتھ کیا ہوا اے ابو محمد؟ تو پھر میں نے عرض کی آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ابو محمد تمہارے